آپ سننا شروع کر چکے ہیں امریکی مصنف اسٹیفن فلپ کوہن کی پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی ایک زبردست کتاب دی آئیڈیا آف پاکستان، جو مطالعہ یا مغالطہ پاکستان سے ہٹ کر پاکستان کی کافی حد تک اصل تاریخ بیان کرتی ہے۔ اب اس کتاب کا اگلا پارٹ حاضر ہے۔ چیپٹر 9 امریکی آپشنز۔ پینٹاگون اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں نے ایک بار پھر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو بدل دیا۔ جو پاکستان 3 قسم کی پابندیوں میں دبا ہوا تھا، وہ اب ایک اہم تصویراتی ساتھی بن گیا، ایک اہم اسٹریٹجک ساتھی بن گیا، اور اس کے صدر نے جون 2003 میں کیمپ ڈیوڈ میں ایک دن گزارا۔ صرف 3 سال پہلے جب جارج ڈبلیو بش صدارتی امیدوار تھے تو وہ نہ پاکستان کے سربراہ جنرل پرویز مشرف کا نام جانتے تھے، نہ بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا۔ پاکستان کئی امریکی مفادات کے سنگم پر واقع ہے، ان میں دہشت گردی، ایٹمی پھیلاؤ، جمہوریت کا فروغ، اسلامی دنیا سے تعلقات اور ایشیا کے دیگر اہم ممالک کے ساتھ روابط شامل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ واشنگٹن مختصر مدت میں پاکستان پر گہری نظر رکھے گا، اور کیمپ ڈیوڈ ملاقات میں اعلان کردہ امدادی پیکج اس دلچسپی کی تصدیق کرتا ہے۔ ظاہر ہے امریکہ پاکستان تعلقات خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ یہاں مرکزی توجہ امریکہ کے اہم مفادات اور ان پالیسیوں پر ہے جو ان مفادات کو آگے بڑھا سکتی ہیں۔ سب سے اہم اور مشکل پالیسی سوال یہ ہے کہ کیا واشنگٹن کو پاکستان کے گہرے مسائل کا بھی سامنا کرنا چاہیے، اور اس امکان کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ پاکستان ایک ناکام یا باغی ریاست بن سکتا ہے۔ ماضی میں ہمیشہ قلیل المدتی فائدے کو طویل المدتی مسائل پر ترجیح دی گئی، لیکن اس کتاب کا تجزیہ بتاتا ہے کہ طویل المدتی پہلوؤں کو نظر انداز کرنا سنگین نتائج لا سکتا ہے۔ امریکہ اور پاکستان۔ امریکہ اور پاکستان کا رشتہ برسوں سے میل جول اور لا تعلقی کے درمیان جھولتا رہا ہے۔ ایک وقت میں پاکستان امریکہ کا سب سے قریبی اتحادی سمجھا جاتا تھا۔ 1950 کی دہائی کے آغاز میں جب بھارت نے غیر جانبداری کا راستہ چنا، واشنگٹن نے پاکستان کا رخ کیا، اور پاکستان نے بیرونی حمایت کی تلاش میں گرم جوشی سے جواب دیا۔ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ اسلام کمیونزم کے خلاف ایک فطرتی رکاوٹ ہے۔ پاکستان ایک طرف واضح طور پر مسلم ملک تھا، اور دوسری طرف دنیا کی 2 بڑی کمیونسٹ طاقتوں کے قریب واقع تھا۔ جب پاکستان سینٹو اور سیٹو جیسے اتحادوں کا حصہ بنا تو اسے فوجی امداد ملی، جس نے بھارت کے ساتھ طاقت کا توازن برقرار رکھنے میں مدد دی۔ امریکہ نے اسے اسلامی دنیا کے لیے جمہوری ماڈل کے طور پر پیش کیا، حالانکہ کسی بھی مسلم ملک نے اسے اس حیثیت سے تسلیم نہ کیا۔ 1960 کی دہائی میں پاکستان نے چین سے مدد لی، جبکہ امریکہ نے بھارت کی حمایت کی، جس سے یہ اتحاد کمزور ہو گیا۔ کشمیر مسئلے پر ثالثی کی ناکامی کے بعد یہ تعلق سرد پڑ گیا، اور صرف 1970-1971 میں امریکہ اور چین کے تعلقات کی راہ ہموار کرنے پر پاکستان کو وقتی اہمیت ملی۔ بعد میں دونوں ملک ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اور تعلقات معمولی فوجی اور معاشی پروگراموں تک محدود ہو گئے۔ جب پاکستان نے ایٹمی پروگرام شروع کیا اور مشرقی پاکستان الگ ہوا تو کارٹر انتظامیہ نے پابندیاں لگائیں۔ جنرل ضیاء الحق کے 1977 کے مارشل لا کے 2 سال بعد تعلقات اس حد تک بگڑ گئے کہ ہجوم نے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے اور دیگر مراکز کو آگ لگا دی، اور حکومت خاموش تماشائی بنی رہی۔ پاکستان کی آزاد دنیا کا دوست اور کمیونزم مخالف کی حیثیت تباہ ہو چکی تھی۔ مگر جب پاکستان نے افغانستان میں سوویت مخالف جہاد میں مدد دی تو امریکہ نے پالیسی بدل دی، اور دونوں ملکوں کے درمیان دوسرا اتحاد قائم ہوا۔ اس دور میں امریکی سفیر اسلام آباد میں اپنی چیک لسٹ بناتے تھے: افغان مجاہدین کی مدد، ایٹمی پروگرام پر قابو، جمہوریت کی طرف بڑھانا، پاک بھارت کشیدگی کو روکنا، اور منشیات کی روک تھام۔ مگر اصل ترجیح سوویت یونین کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد حاصل رکھنا تھی، جس نے باقی تمام نکات کو ثانوی بنا دیا۔ واشنگٹن نے جمہوریت، پاک بھارت جنگ کے خطرے اور ایٹمی پروگرام کو اکثر نظر انداز کیا۔ سوائے منشیات کی روک تھام کے باقی پالیسیوں میں خاص کامیابی نہ ملی۔ ایک دوسری چیک لسٹ بھی بنائی جا سکتی ہے، جس میں وہ پہلو شامل ہیں جنہیں ریگن حکومت اور اس کے بعد والوں نے نظر انداز کیا: پاکستان کی غیر متوازن معیشت، بگڑتا تعلیمی نظام، اور اسلامی شدت پسندی کا بڑھتا ہوا رجحان۔ صرف ایٹمی پروگرام ہی ایسا معاملہ تھا جس پر مستقل امریکی توجہ رہی، جہاں تک کہ 1996 میں پاکستان، طالبان اور اسامہ بن لادن کی القاعدہ کے درمیان تعلق واضح ہو گیا۔
یہ لسٹیں صرف یہ نہیں دکھاتی کہ فوری نوعیت کے مسائل اکثر اہم معاملات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ اہم چیز کا تعین اکثر موضوعی ہوتا ہے۔ ریگن انتظامیہ نے شدت پسند اسلام پسندوں کی حمایت کے نتائج کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ انہیں سوویت یونین کے خلاف سب سے مؤثر جنگجو سمجھا جاتا تھا، اور ان کا مذہبی جوش کچھ امریکی اہلکاروں اور سیاستدانوں کو بھایا۔ چند سال بعد کلنٹن انتظامیہ نے ایٹمی معاملات اور طالبان اسامہ بن لادن کے تعلق پر توجہ مرکوز رکھی۔ یہ دونوں ہنگامی مسائل تھے۔ کسی بھی ایک امریکی حکومت نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ پاکستان کا تعلیمی نظام کیوں بکھر رہا ہے اور کیوں اسلامی مدارس اس کی جگہ لے رہے ہیں۔ یہ معاملات اس وقت نرم یا کم اہم سمجھے جاتے تھے، لیکن اب درست طور پر اہم تسلیم کیے جاتے ہیں۔ 1988 میں امریکہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں محتاط امید رکھتا تھا۔ پاکستان ایک جمہوری دور میں داخل ہو رہا تھا، ہمسایوں کے ساتھ بڑے تنازعات سے آزاد تھا، اور چونکہ اس نے بھارت سے پہلے معیشت کی آزادی کا آغاز کیا تھا، اس لیے وہ عالمی معیشت میں تبدیلیوں سے فائدہ اٹھانے کی اچھی پوزیشن میں تھا۔ ایٹمی مسئلے کے سوا امریکہ کی پالیسی پاکستان اور بھارت کے لیے لا تعلقی پر مبنی تھی، کیونکہ اس وقت امریکہ کی توجہ برلن کی دیوار کے گرنے، سوویت یونین کے خاتمے اور 1991 کی پہلی عراق جنگ پر مرکوز تھی۔ جمہوریت کے اس عشرے میں پاکستان کے ادارے بگڑتے گئے، قرضوں کا بوجھ بڑھا اور شدت پسند اسلامی گروہوں کی سرکاری سرپرستی جاری رہی۔ اس کے باوجود ایٹمی مسئلہ امریکی پالیسی کی بنیاد بنا رہا۔ کلنٹن کے آخری 2 برسوں اور بش حکومت کے پہلے سال میں پاکستان کو نظر انداز کیا گیا اور بھارت کو ترجیح دی گئی۔ امریکہ میں عمومی رائے یہ بنی کہ پاکستان ایک تکلیف دہ معاملہ ہے۔ 9/11 کے حملوں نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تیسرا اتحاد جنم دیا، جب بش انتظامیہ نے جمی کارٹر کی پالیسی کو دہراتے ہوئے پابندیاں ہٹائیں اور پاکستان کے تعاون کے بدلے امداد دی۔ پاکستان نے ایک بار پھر افغانستان میں جنگ کے لیے اڈے فراہم کیے اور ان طالبان اور القاعدہ رہنماؤں کی تلاش میں شراکت کی جو پاکستان میں چھپ گئے تھے۔ 2003 تک امریکہ نے معاشی اور فوجی امداد کی بھرمار کر دی۔ 2001-2002 میں $1 ارب کا قرض معاف کیا اور 2003 میں $3.2 ارب کا 5 سالہ امدادی پیکج پیش کیا، جو 2004 سے شروع ہونا تھا۔ یہ امداد جو نئی امریکی حکومت تک جاری رہنے والی تھی، ممکن ہے کہ اس میں ایٹمی پھیلاؤ، جمہوریت اور دہشت گردی کے خلاف تعاون جیسے نکات شامل ہو، جنہیں پاکستان قبول نہ کرے۔ یہ تاریخ امریکہ پاکستان کے تعلقات کے 2 اہم پہلوؤں کو واضح کرتی ہے۔ اول، یہ تعلق غیر مستقل اور وقفے سے بنا رہا، جو امریکہ کی طرف سے سرد جنگ یا بعد میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جیسے بڑے اسٹریٹجک مفادات کے تابع رہا، جبکہ پاکستان کی جانب سے اس اتحاد کا مقصد بھارت کے خلاف وسائل اور سیاسی حمایت حاصل کرنا رہا۔ دوم، اگرچہ امریکی امداد نے پاکستانی فوج کو مضبوط کیا، لیکن تعلقات کی غیر مستقل نوعیت نے خود فوج کو بھی امریکہ کے بارے میں محتاط بنا دیا۔ فوجی تربیتی پروگراموں نے پاکستانی افسران کو امریکہ اور اس کی اسٹریٹجی سے تو متعارف کروایا، مگر امریکہ نواز جنرلز کا کوئی مستقل گروہ پیدا نہیں کیا۔ دوسری طرف عام پاکستانیوں میں امریکہ مخالف جذبات بڑھتے گئے، کیونکہ وہ ان اتحادوں کو فوج کی بالادستی کو برقرار رکھنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ امریکہ سے حاصل ہونے والی امداد کے معاشی اثرات بھی غیر واضح تھے۔ پاکستان کو اگرچہ بڑی امداد ملی اور زیادہ تر معاشی ترقی انہی ادوار میں ہوئی، لیکن نئی امداد کو اقتصادی اور سماجی اصلاحات سے مشروط کیا گیا۔ امریکی مفادات۔ اس تاریخی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں امریکہ کے لیے پاکستان سے متعلق کون سے خدشات اہم ہیں؟ دہشت گردی بلا شبہ امریکی ایجنڈے میں سر فہرست آ چکی ہے، اگرچہ اس کے مختلف ذرائع ہیں، خاص طور پر القاعدہ، کچھ حد تک طالبان، پاکستان کے اندر پیدا ہونے والے دہشت گرد اور وہ غیر پاکستانی دہشت گرد جو پاکستان کی سرزمین پر موجود ہیں۔ لہذا دہشت گردی کا مسئلہ ایک طرف تو قلیل المدتی اتحاد جیسی نوعیت رکھتا ہے، لیکن دوسری طرف اس میں طویل المدتی روک تھام کی اہمیت بھی موجود ہے۔ واشنگٹن کو آئندہ چند برسوں میں اسلام آباد کے ساتھ مل کر القاعدہ کے ارکان کو گرفتار یا بے اثر بنانا ہوگا، لیکن اسے پاکستان کو بطور ممکنہ خطرہ بھی دیکھنا ہوگا۔ پاکستان 2 بار تقریباً ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا تھا جو دہشت گردی کی سرپرستی کرتے ہیں، اور اگر پاکستان مکمل طور پر ناکام ہو جائے تو وہ دہشت گردوں کی پیداوار کا مرکز بن سکتا ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی ایک بڑا اور مستقل امریکی خدشہ ہے، جو حالیہ انکشافات کی روشنی میں اور بھی اہم ہو گیا ہے کہ کس طرح ایٹمی اور میزائل ٹیکنالوجی پاکستان سے یا پاکستان میں آئی۔ اگرچہ پاکستان بھارت کے ساتھ ایٹمی دوڑ کو سنبھال سکتا ہے یا نہیں، لیکن اس کی ایٹمی مہارت کا لیک ہونا دیگر خطوں کے لیے غیر مستحکم کرنے والا عامل بن سکتا ہے۔
خاص طور پر شمال مشرقی ایشیا، شمالی کوریا کے ذریعے، خلیج فارس، سعودی عرب اور ایران کے ذریعے، اور مشرق وسطیٰ، لیبیا اور شاید دیگر ممالک کے ذریعے میں۔ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی بھی امریکی مفاد میں ہے، لیکن آج اس کا مطلب 1980 کی دہائی سے مختلف ہے۔ اس وقت جمہوریت کو صدر ضیاء کی فوجی حکومت کے لیے خطرہ سمجھا جاتا تھا اور ان پر حکومت کو سول بنانے کے لیے محض ہلکا سا دباؤ تھا۔ آج مشرف حکومت اور اس کے امریکی حامیوں کا موقف ہے کہ جمہوریت نااہل سیاستدانوں یا شدت پسند اسلام پسندوں کو اقتدار میں لا سکتی ہے۔ طویل المدتی اعتبار سے ایک جمہوری پاکستان مطلوب ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کا عمل قلیل مدتی طور پر ریاست میں انتشار پیدا کر سکتا ہے، جس کے نتائج فوجی اسٹیبلشمنٹ کے تسلسل سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کا بھارت کے ساتھ دشمنی پر مبنی تعلق بھی ان امور میں شامل ہے جو امریکی مفادات کو قلیل اور طویل مدت میں متاثر کرتے ہیں۔ واشنگٹن نہ صرف ایک اور پاک بھارت جنگ سے بچنا چاہتا ہے، بلکہ وہ بھارت کے ساتھ اپنے بہترین تعلقات کو برقرار رکھنے اور وسیع تر اسٹریٹجک تعاون اور مضبوط اقتصادی روابط کی امید بھی رکھتا ہے۔ بش انتظامیہ نے اسلام آباد کے ساتھ قریبی تعلقات بحال کرتے ہوئے بڑی مہارت سے بھارت کے ساتھ تعلقات کو بھی برقرار رکھا۔ کئی دہائیوں بعد پہلی بار امریکہ کے دونوں جنوبی ایشیائی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، لیکن کیا یہ ہمیشہ قائم رہ سکتے ہیں؟ دیگر خطوں میں امریکہ کے حریف ممالک مثلاً یونان اور ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، لیکن عموماً تب جب وہ کسی بڑے اتحاد کا حصہ ہوتے، ایٹمی ہتھیار نہ رکھتے اور کئی دہائیوں سے جنگ نہ کرتے۔ جنوبی ایشیا کے لیے کوئی جامع اسٹریٹجک فریم ورک موجود نہیں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ اس خلا کو پورا نہیں کر سکتی۔ ایک اور خدشہ یہ ہے کہ پاکستان کی بطور ایک اعتدال پسند اسلامی ریاست شناخت کو خود پاکستان کے اسلام پسندوں سے چیلنج درپیش ہے۔ یہ عناصر پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں، کیونکہ انہیں 10 سال تک سعودی عرب، القاعدہ اور دیگر اسلام پسند گروہوں کی غیر ملکی حمایت حاصل رہی اور 30 برس تک پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کی سرپرستی بھی حاصل رہی۔ یہ عناصر صدر مشرف کے امریکہ کے ساتھ تعاون اور پاکستان اور افغانستان میں امریکی موجودگی کی مخالفت کرتے ہیں، اور انہی وجوہات کی بنا پر بعض شدت پسند اسلام پسند، خاص طور پر القاعدہ کی قیادت مشرف کے قتل اور پاکستان میں اسلامی انقلاب کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کب تک ایک اعتدال پسند ریاست رہ سکتا ہے جبکہ وہ اندرونی سیاسی انتشار اور اسلام پسندوں کے حملوں کا شکار ہو؟ اور کیا یہی قوتیں آخرکار واشنگٹن کے ساتھ اس کے موجودہ تعلقات ختم کر دیں گی؟ ایک طویل مدتی خدشہ یہ بھی ہے کہ پاکستان ایک سرکش ریاست بن جائے، یعنی ایسی ریاست جو مولک ہتھیاروں کی تلاش میں ہو اور دہشت گردی کی حمایت کرے۔ اگر امریکی پالیسی ساز واقعی اپنی بیان کردہ پالیسی پر یقین رکھتے ہیں تو انہیں صرف القاعدہ تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ پاکستان کے اندر تشویشناک تبدیلیوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس امکان پر غور کرنا چاہیے کہ پاکستان جو اس وقت اتحادی ہے، کئی امریکی مفادات کے لیے بڑا خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ 2003 کا امدادی پیکج بظاہر اندرونی استحکام کے لیے ہے، لیکن نہ تو یہ اتنا بڑا ہے اور نہ ہی اس انداز میں ترتیب دیا گیا ہے کہ ایک مستحکم اور ترقی یافتہ پاکستان کے لیے امریکہ کے طویل مدتی عزم کا اظہار کر سکے۔ اسلام آباد میں پالیسی ساز اور تو اور اسٹیبلشمنٹ کے کئی ارکان کو بھی اس بات کا خدشہ ہے کہ موجودہ اشتراکت داری ختم ہوتے ہی پاکستان امریکہ کا اگلا ہدف بن سکتا ہے۔ پالیسی کے متبادل: جب امریکہ ایک بار پھر پاکستان کا سب سے بڑا بیرونی حمایتی بن گیا ہے تو پرانی غلطیوں کو درست کرنے کا ایک موقع موجود ہے۔ اگر اس نئے تعلق کو درست انداز میں قائم کیا جائے تو ممکن ہے کہ پاکستان کو مستحکم اور نسبتاً آزاد ریاستوں کی صف میں شامل کیا جا سکے، لیکن اگر اس تعلق کو غلط طریقے سے نبھایا گیا تو اس سے آمریت، انتہا پسند اسلام، علاقائی علیحدگی پسندی، بھارت کے ساتھ دوبارہ جنگ یا ریاستی ناکامی کے امکانات تیز ہو سکتے ہیں۔ مثالی طور پر تو کوئی ایسی کم خرچ اور آسان حکمت عملی ہونی چاہیے جو پاکستان کو ایک مناسب حد تک جمہوری ریاست میں بدل دے، جو اپنے ہمسایوں سے خوشگوار تعلقات رکھتی ہو، لیکن کوئی جادوئی پالیسی موجود نہیں، اور امریکہ کو مختلف مفادات کے درمیان توازن قائم رکھنا ہوگا، طویل اور قلیل مدتی اہداف کو ذہن میں رکھنا ہوگا اور کسی دوسرے ملک کے بنیادی اداروں میں تبدیلی پیدا کرنے کی مشکلات کو تسلیم کرنا ہوگا، ساتھ ہی بدترین حالات کے لیے تیاری بھی کرنی ہوگی۔ پاکستان کا ایک یا زیادہ محاذوں پر ناکام ہو جانا ایک ایسا امکان ہے جو امریکی دلچسپی کو مزید توجہ اور روک تھام کی کوششوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محض سرخیوں والے مسائل جیسے اسامہ بن لادن کو پکڑنا، القاعدہ کے باقی ماندہ عناصر کو گرفتار کرنا یا پاکستان کی جانب سے جوہری پھیلاؤ اور مدارس کی بڑھوتری پر تنقید کرنا کافی نہیں ہوگا۔ یہ سب فوری نوعیت کے مسائل ہیں، لیکن اصل طویل مدتی مسئلہ پاکستان کے معاشرے میں ٹک ٹک کرتی ہوئی ایک اندرونی کڑی ہے
कलील मुद्दती अहदाफ का हासिल होना उस वक्त बेमैनी हो जाएगा अगर पाकिस्तान वाकई एक ख़तरनाक रियासत में बदल जाए या टूट फूट का शिकार होकर हर सिमत में एटमी टेक्नोलॉजी और दहशत गर्दों का इखराज करने लगे। ज़ैल में दी जाने वाली तजावीज़ नेशनल कमीशन ऑन टेररिस्ट अटैक्स अपॉन द यूनाइटेड स्टेट्स यानी 9/11 कमीशन की जुलाई 2004 में जारी करदा हतमी रिपोर्ट में बयान करदा नुकात से ममासलत रखती हैं मगर उनसे आगे बढ़ती हैं। अब सवाल ये है कि कौन सी मुमकिन पॉलिसी मुतबादल तवील और कलील और मुद्दती मफादात के असूल को यकीनी बना सकती है। फ़िलहाल अमेरिका माजी जैसी जामे इत्तेहाद पर मबनी पॉलिसी पर अमल पैरा होने का इरादा नहीं रखता, जैसा कि 1954 से 1962 और 1980 की दहाई के दौरान था। ऐसी पॉलिसी दोनों ममालिक के दरमियान करीबी तल्लुकात का तकाजा करती है, जिसमें पाकिस्तान खुद को एक स्ट्रेटजिक असासे के तौर पर पेश करता है और बदले में बड़ी इक़्तिसादी और अस्करी इमदाद हासिल करता है। मौजूदा तल्लुकात को बेहतर तौर पर एक गैर यकीनी मुद्दत की शराकत दारी कहा जा सकता है, जिसमें मुश्तरका हदफ अलकायदा और तालिबान के अनासर को पकड़ना है, मगर इसमें इत्तेहाद जैसी कानूनी और स्ट्रेटजिक पाबंदियाँ शामिल नहीं। अगर शराकत दारी महदूद ही रही तो लेन देन सादा होगा। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और अस्करी तावन के बदले में कुछ इक़्तिसादी और शायद फौजी इमदाद दी जाए। एक वसी तर शराकत दारी वो होगी जिसे बरतानवी साफ़ी अनातोल लेवन मैनेजमेंट हिकमत अमली करार देते हैं, जिसमें वाशिंगटन पाकिस्तानी हुकूमतों से चाहे वो किसी भी शक्ल में हो मिलकर काम करता है ताकि उनकी दाखिली और खारजी पॉलिसियों पर असरअंदाज हो सके। लेवन का मौक़िफ़ है कि अमेरिका ना तो पाकिस्तान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का सोच सकता है और ना ही इस हकीकत से इनकार कर सकता है कि इस्लामाबाद दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। लिहाजा उसे जो भी पाकिस्तानी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार हो उसके साथ काम करना होगा। ज़्यादातर पाकिस्तानी और बाज़ अमरीकियों का ख्याल है कि मौजूदा शराकत दारी और रवाबत की पॉलिसी बिलाकर माजी की पॉलिसी की तरफ लौट जाएगी, यानी पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना। 1960 की दहाई के कुछ हिस्से, 1970 की दहाई का बड़ा हिस्सा और 1990 की दहाई का पहला निसफ ऐसा ही था, जब वाशिंगटन के पास पाकिस्तान के लिए कोई जामे पॉलिसी ना थी और वो या तो पाकिस्तान को नज़रअंदाज करता था या सिर्फ एक ही मसले यानी जौहरी फैलाव पर तवज्जो देता था। ऐसा सोचना मुमकिन है कि अमेरिका दोबारा उस पॉलिसी की तरफ लौट जाए जिसमें पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया जाता था। उसकी कई मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग कामयाबी से आगे बढ़े और पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत ना रहे, या वाशिंगटन की तवज्जो किसी और बहरान या मौके की तरफ मबजूल हो जाए और पाकिस्तान को सानवी या सालसी दर्जा हासिल हो जाए, या अमेरिका पाकिस्तान के बारे में कोई मुस्तकिल पॉलिसी बनाने में नाकाम रहे, या अमेरिकी कांग्रेस 3 शरीयत $2 अरब की इमदादी रकम मंजूर ना करे, या इस पर इतनी सख्त शराइत लगा दे कि पाकिस्तान उसे लेने से इनकार कर दे। इनमें से एक या कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इम्कान कम ही है कि अमेरिका जल्द ही पाकिस्तान में दिलचस्पी खो देगा। एक ऐसी पॉलिसी का तस्वर भी किया जा सकता है जिसमें पाकिस्तान की मुखालफत की जाए, यहाँ तक कि सफारती और मुआशी दबाव या हत्ता के हमले के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली की कोशिश की जाए। अगरचे जैसे कि लेवन और दूसरे मुबस्सरीन ने नोट किया, जौहरी हथियारों से लेस पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ख़तरनाक होगी, क्योंकि कुछ हालात मसलन खाना जंगी या जौहरी हथियारों के गैर महफूज हो जाने की सूरत में मुमकिन है कि फ़ाल मुखालफत कम नुकसानदेह रास्ता हो। दीगर मंजरनामे में मुमकिन है। अगर भारत पाकिस्तान को फौजी शिकस्त देने का फैसला करे तो मुमकिन है कि अमेरिकी हुकूमत भारत का साथ दे ताकि जंग मुख्तसर रखी जाए और जौहरी हथियारों या उनकी दहशत गर्दों या गैर रियासती गिरोहों को तक मुंतकली को रोका जा सके। अगरचे हुकूमतें सादा और गैर पेचीदा पॉलिसियों को तरजीह देती हैं, पाकिस्तान के मामले में ये मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत इत्तेहाद की पॉलिसी या मुकम्मल दुश्मनी की पॉलिसी दोनों अमरीकी मफादात की वुसअत के साथ इंसाफ नहीं करती। मज़ीद बरा कुछ मफादात कलील मुद्दती हैं या उनकी मुद्दत तयशुदा है, मसलन दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, जबकि कुछ मफादात जैसे पाकिस्तान को एक इतदाल पसंद रियासत बनाने रखना तवील मुद्दती हैं। कुछ पॉलिसियों को फ़िलहाल मुस्तरद किया जा सकता है, मसलन मौजूदा वक्त में ऐसी पॉलिसी जिसमें इक़्तिसादी और अस्करी इमदाद बंद करके पाबंदियाँ आयद की जाएँ ताकि पाकिस्तान को उसके जौहरी प्रोग्राम या दहशत गर्दी से मुतल्लक मुबहिम पॉलिसियों पर सज़ा दी जाए, उल्टा असर डाल सकती है और मुल्क में शिद्दत पसंद कुव्वतों को मजबूत बना सकती हैं। लेकिन मुस्तकबल में अगर पाकिस्तान का रवैया अमरीकी मफादात के लिए ख़तरा बने तो ऐसी पॉलिसियाँ मुमकिन रद्द-ए-अमल के तौर पर दुरुस्त हो सकती हैं। पाकिस्तान को नज़रअंदाज करने की डिफ़ॉल्ट पॉलिसी भी इस वक्त गैर दानिशमंदाना लगती है और पाकिस्तान के पास एक बड़ा सौदेबाजी का हथियार है कि अगर उसके दोस्तों ने उसकी मदद ना की तो वो एक बागी रियासत बन सकता है। ये हिकमत अमली यानी खुदकुशी की धमकी ना सिर्फ पाकिस्तान की मुतदल क़यादत की कमज़ोरी को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है, बल्कि बढ़ती हुई इस्लामी इंतहा पसंदी के ख़तरे को भी मुबालगा अमेज़ बनाती है। इससे मालूम होता है कि अमरीकी पॉलिसी दीगर अहम ममालिक की पॉलिसियाँ और ख़ुद पाकिस्तान को महज वक्ती मदद से आगे बढ़कर कुछ करने का मौका हासिल है।
ایسی حکمت عملی اختیار کی جانی چاہیے جو ان خوفناک طویل مدتی منظرناموں کے خلاف انشورنس کا کام ہے، جیسا کہ 8ویں چیپٹر میں بیان کیا گیا ہے۔ اس چیپٹر میں بیان کیے گئے ممکنہ مستقبل کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے کون سی پالیسیاں امریکی مفادات، پاکستان اور دیگر متعلقہ ریاستوں کے مفادات کو فروغ دے سکتی ہیں۔ دی شارٹ رن ورسز دا لانگ رن۔ جون 2003 کے کیمپ ڈیوڈ اجلاس میں صدر جارج ڈبلیو بش نے پاکستان کے حوالے سے امریکی پالیسی کے 3 بڑے مقاصد بیان کیے: دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو شراکت دار بنائے رکھنا، جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا اور پاکستان میں جمہوریت کو فروغ دینا۔ پہلے 2 مقاصد فوری پالیسی ترجیحات تھے، جبکہ تیسرا ایک امید تھی۔ ماضی میں فوری ضرورت کے تحت اتحادی تلاش کرنے کی وجہ سے طویل مدتی مفادات کو قربان کر دیا گیا۔ ایک خاص طور پر 1980 کی دہائی میں سچ ثابت ہوا، جب امریکہ نے پاکستان کے جوہری پروگرام کو برداشت کیا اور بعض کی حکومتوں کے لیے یہ مسئلہ چھوڑ دیا کہ وہ نہ صرف ایک جوہری پاکستان سے نمٹیں بلکہ اس کی جانب سے شمالی کوریا اور دیگر کئی ریاستوں کو جوہری ٹیکنالوجی کی برآمد کے مسئلے کو بھی حل کریں۔ اس وقت کے امریکی حکام نے امداد کو پاکستان کے جوہری کنٹرول سے مشروط کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح پاکستان نے مجاہدین گروہوں کو ہتھیار فراہم کرنے میں انتہائی شدت پسند اور امریکہ مخالف گروہوں کو ترجیح دی، جبکہ معتدل گروہوں کو نظر انداز کیا گیا اور امریکہ نے اس پر کوئی مؤثر روک نہیں لگائی۔ مزید یہ کہ اس دور میں پاکستان کو دی جانے والی امریکی اقتصادی امداد کا کوئی مؤثر حساب نہ رکھا گیا اور اس کا بڑا حصہ دلالوں کے ہاتھ لگا جو اسے بیرون ملک سرمایہ کاری میں یا ایسے طریقوں سے خرچ کرتے رہے جن سے پاکستان کے دفاعی بجٹ کو بلا واسطہ طور پر سہارا ملا۔ لہٰذا اگرچہ امریکی پالیسی کو قلیل مدت میں مؤثر ہونا چاہیے، لیکن اسے درمیانی اور طویل مدتی اہم اہداف سے ہم آہنگ بھی ہونا چاہیے۔ درج ذیل امریکی پالیسی کے ممکنات کو مختصر سے طویل مدتی اطلاق کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے، لیکن یہ تمام اہم ہیں اور انہیں امریکی پالیسی سازوں کی سنجیدہ توجہ حاصل ہونی چاہیے۔ پہلا گروہ پالیسیوں کا ہے جو خود پاکستان پر مرکوز ہے، دوسرا گروہ ان پالیسیوں کا ہے جو پاکستان کے خارجی ماحول سے متعلق ہیں۔ دہشت گردی۔ پاکستان کے ساتھ نیا تعلق بنیادی طور پر اس کی اہمیت سے پیدا ہوا ہے، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خاص طور پر القاعدہ اور کم درجے پر طالبان کے خلاف امریکہ کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ طالبان اس حد تک شریک جرم تھے کہ انہوں نے افغانستان کو القاعدہ کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بننے دیا جہاں تربیت اور منصوبہ بندی ہوتی ہے اور وہاں سے دہشت گرد مشنوں کے ذریعے افراد بھیجے جاتے تھے۔ تاہم طالبان حکومت کے معاملے میں امریکہ اور پاکستان کے مفادات مختلف تھے۔ پاکستان اسے حالیہ تاریخ میں افغانستان کی پہلی دوستانہ حکومت سمجھتا تھا۔ پاکستان نے القاعدہ کے غیر ملکی ارکان کی گرفتاری میں تعاون کیا، لیکن طالبان کے خلاف کارروائی میں اس کا جوش کمزور ہے، کیونکہ طالبان کو اب بھی پاکستانی پشتونوں، کچھ مذہبی جماعتوں اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی خاصی حمایت حاصل ہے۔ اس مشترکہ پالیسی کے پیچھے 2 اور دہشت گردی سے جڑے خدشات موجود ہیں۔ پہلا یہ کہ پاکستان براہ راست یا بلا واسطہ طور پر کشمیر سے متعلق گروہوں کی حمایت کرتا رہا ہے جنہوں نے عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ ان میں سے کچھ گروہ اب دلی اور اسلام آباد کے درمیان جنگ چھیڑنے پر تلے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان سے ناراض ہیں کہ اس نے طالبان کا ساتھ چھوڑ کر افغانستان پر اپنی پالیسی بدلی۔ اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بناتا ہے پاکستان میں دہشت گردی کا داخلی پہلو۔ فرقہ وارانہ دہشت گرد تنظیموں کے کئی گروہ کشمیر، بھارت اور افغانستان میں بھی سرگرم ہیں اور ان میں سے کئی کے تعلقات پاکستان کی سیاسی جماعتوں، انٹیلیجنس ایجنسیوں یا فوج سے ہیں۔ کیا امریکی پالیسی ساز بھارت یا خود پاکستان کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد گروہوں کو نظر انداز کر کے صرف امریکہ پر حملہ کرنے والوں پر توجہ مرکوز کریں؟ ظاہر ہے ایسی پالیسی نہ عقلی طور پر جائز ہو سکتی ہے نہ اخلاقی طور پر۔ تینوں اقسام کی دہشت گردی سنگین نوعیت کی ہیں اور اکثر ان گروہوں کے آپس میں روابط بھی ہوتے ہیں چونکہ ان سے متعلق امریکی مفادات داؤ پر لگے ہیں۔ اس لیے واشنگٹن کو 3 حکمت عملیاں اپنانی چاہیے۔ پہلی، چونکہ پاکستان میں سیاسی طاقت کا مرکز فوج ہے، اس لیے امریکہ کو اپنی فوجی امداد کی مقدار اور معیار کو پاکستان کی دہشت گردی کی تینوں اقسام کے خلاف کارکردگی سے مشروط کرنا چاہیے۔ ابتدا دہشت گردی کی اس قسم سے ہونی چاہیے جو امریکہ کے خلاف ہے، لیکن بلاخر دیگر اقسام کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ ان معاملات پر امریکہ اور پاکستان کے درمیان مختلف اقدامات پر بات چیت ہو چکی ہے، جن میں مدارس پر زیادہ کنٹرول، مشتبہ گروہوں کی نگرانی، دہشت گردی کے تربیتی کیمپس کا خاتمہ، لائن آف کنٹرول پر بہتر نگرانی اور انتہا پسندانہ پروپیگنڈے کے خلاف اقدامات شامل ہیں۔ اگر پاکستان ان اقدامات میں سنجیدگی اور صلاحیت کا مظاہرہ کرے تو فوجی امداد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری، پاکستان کی پولیس فورس کی پیشہ ورانہ صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل تعاون ہونا چاہیے، جو بدنام ہے کہ وہ اختیارات کا غلط استعمال کرتی ہے۔ پولیس کو عوام کا محافظ نہیں بلکہ دشمن سمجھا جاتا ہے اور دہشت گرد گروہوں کی حمایت ایک طرح سے عوام کی ریاست سے بیگانگی کا نتیجہ ہے۔
پاکستان کو چاہیے کہ وہ پولیس کو ان کی سنگین ذمہ داریوں کے مطابق تنخواہیں اور سہولیات دے، کیونکہ طویل مدت میں یہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے مہنگے ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان سے زیادہ اہم ہے۔ تیسری، کشمیر میں سرگرم دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی کارروائی کو بھارت کے ساتھ امن عمل کی پیش رفت سے جوڑنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان یک طرفہ طور پر اپنے ایک اہم پالیسی ہتھیار سے دستبردار ہونا نہیں چاہے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر امریکہ صرف یہ مطالبہ کرے کہ پاکستان دہشت گرد گروہوں کی حمایت بند کرے، لیکن اس کے بدلے میں کوئی امداد یا بھارت سے مذاکرات میں عملی مدد نہ دے، تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ریٹروگریڈ اسلامزم۔ واشنگٹن کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے مذہبی اداروں اور مذہبی جماعتوں میں مداخلت نہ کرے، یا کم از کم ایسا تاثر بھی نہ دے کہ وہ مداخلت کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس شدید امریکہ مخالف جذبات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا جو پاکستان میں کئی گروہوں کی طرف سے اسلام کے دفاع کے نام پر پھیلایا جاتا ہے، اور جس کی مالی معاونت اکثر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک سے کی جاتی ہے۔ امریکہ کو اس چیلنج کا سامنا خیالات اور نظریات کی دنیا میں کرنا ہوگا، جیسے اس نے ماضی میں نازیزم اور کمیونزم کے خلاف کیا تھا، یعنی اپنی اقدار اور اصولوں کا پرزور دفاع کرتے ہوئے ذرائع ابلاغ، تعلیمی تبادلے، عوامی معلوماتی پروگراموں اور دشمن نظریات کے حامل اسلام پسندوں کے ساتھ ان کے اپنے میدان میں مکالمہ کرتے ہوئے۔ امریکہ کو ان تہذیبی دلائل کا براہ راست جواب دینا چاہیے جو شدت پسند اسلام پسند پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ اسلام میں اصلاحات کا عمل نہیں ہوا، مگر زیادہ تر پاکستانی مفکرین القاعدہ کے اس نظریے سے متفق نہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، اور مغرب یہودیوں اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر اسلام اور پاکستان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ سرد جنگ کے زمانے میں امریکہ نے نظریاتی محاذ پر کئی کتابیں شائع کیں اور افکار کی جنگ میں بھرپور شرکت کی۔ آج ایسی متوازن تحریریں جو امریکہ اور اسلامی دنیا کے درمیان تعلقات کو معتدل انداز میں بیان کریں، خاص طور پر مقامی زبان کے ذرائع ابلاغ میں خال خال ہی ملتی ہیں۔ جیسا کہ تعلیم کے میدان میں ہوتا ہے، کچھ جدید ہتھیاروں کی قیمت سے بھی کم رقم میں ایسا معلوماتی پروگرام شروع کیا جا سکتا ہے جو امریکی مفادات، جانوں اور املاک کے تحفظ میں کہیں زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ان مذہبی جماعتوں کا تعلق ہے جو پرامن طریقے سے اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہیں، امریکہ کو پاکستان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ انہیں آزاد اور شفاف انتخابات میں اپنی مقبولیت آزمانے دے۔ یہ جماعتیں مرکزی دائرے کی سیاسی جماعتوں سے کہیں کمزور ہیں، اور ان کی دو صوبوں میں فتح کوئی قومی رجحان نہیں تھی، سوائے اس حد تک کہ انہیں پاکستان بھر میں موجود امریکہ مخالف جذبات سے تقویت ملی، اور فوجی کارروائیوں یا مشرف کے انتخابی عمل میں مداخلت نے دیگر جماعتوں کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان کے مدارس، خاص طور پر انتہا پسندانہ مدارس کے بارے میں امریکی حکام یا تو سچ چھپا رہے ہیں یا پھر بری طرح لا علم ہیں۔ بش حکومت کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ پاکستان کے لیے 5 سال میں مختص کیے گئے $3 ارب میں سے $10 کروڑ تعلیم کے لیے ہوں گے، اور یہ ان 1200 مدارس پر خرچ کیے جائیں گے جو حکومت کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور کچھ حکومتی امداد حاصل کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کل مدارس کا صرف 1 سے 3% بنتے ہیں، اور حکومتی منصوبے کی کامیابی کا کوئی قابل بھروسہ جائزہ موجود نہیں۔ زیادہ تر نجی مبصرین اسے ناکام سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے بیشتر مدارس آزاد ہیں، اور ان میں سے کئی وہابی نظریات کے حامل افراد سے مالی معاونت حاصل کرتے ہیں۔ واشنگٹن کو چاہیے کہ ان مدارس پر براہ راست حملہ نہ کرے، اور نہ ہی پاکستان سے یہ مطالبہ کرے کہ وہ ان مدارس کو بند کرے، نہ ہی اسے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ مدارس میں کوئی مؤثر اصلاحات ہو جائیں گی۔ ایک پاکستانی اہلکار کے الفاظ میں، جو مدارس کا مطالعہ کر چکا ہے، اگر آپ انہیں انٹرنیٹ تک رسائی دیں گے تو یہ صرف شدت پسند ویب سائٹ ہی دیکھیں گے۔ اس کی بجائے حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ ایسا تعلیمی نظام فروغ دیا جائے جو دنیا کے بارے میں وسیع سوچ پیدا کرے اور طلباء کو عملی دنیا کے لیے تیار کرے۔ اور جہاں تک مولویوں کا تعلق ہے، ایک پنجابی ناظم کے الفاظ میں، اعتدال پسندوں اور ریاستی تعلیمی نظام کو مضبوط کریں، شدت پسندوں پر سختی نہ کریں ورنہ وہ شہید بن جائیں گے۔